شان کیا. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. ایسے گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں. زیادہ کھائیں گے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت. واہ 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 ہر طرف دیوان پن ہے اور سنہری رات ہے. ہر طرف دیوان پن ہے رات ہے. عرس اشرفیہ میں یارو نور کی برسات ہے. عرس اشرفیہ میں یارو نور کی برسات ہے. ہر طرف دیوانہ پن ہے اور سنے. اور شعر سماعت کیجئے گا جو میں حصول برکت کے لئے پیش کر رہا ہوں. سماعت کیجئے گا حضرت کے قدم کا بوسہ لیتے ہوئے یہ شعر نظر کر رہا ہوں. صدقہ لے مصطفیٰ کا آج ان سے صدقہ لے مصطفیٰ کا آج ان سے مانگیے کہ صدقہ لے مصطفیٰ کا آج ان سے مانگیے. اور یہ لٹاتے ہیں ہمیشہ ان کے گھر کی بات ہے. یہ لٹاتے ہیں ہمیشہ ان کے گھر کی بات ہے. ہر طرف دیوانہ پن ہے اور سنے. اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں. ایک شعر سماعت کی جگہ خانقاہ کے مناسبت سے شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت کی جگہ. ایک طرف علماء دین ایک سمت حفاظ کرام. ایک طرف علماء دین ہے ایک سمت حفاظ کرام. ایک طرف علماء دین ایک سمت حفاظ کرام. اور جس کا دولہا حامد اشرف یہ وہی بارات ہے. جس کا دولہا اشرف العلماء یہ
سبھی بارات ہے ہر طرف اور منقبت کے کچھ اشیاء پیش کر رہا ہوں. درود پاک پڑھیے. اللہ آپ بھی میرے ساتھ دیجئے گا, آخر میں پڑھیے گا, مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. سبھی لوگ پڑھیے ساتھ میں. کہلاتے ہیں تیرے در کے گدا, کہلاتے ہیں تیرے در کے گدا, یا حامد اشرف کہلاتے ہیں تیرے در کے گدا, یا حامد اشرف جیلانی. ہے کون ہمارا تیرے سوا, ہے کون ہمارا اشرف جیلانی, یا حامد اشرف جیلانی. شعر سماعت کی جگہ. ہم تیرے کرموں کے دیوانے, در در کا بھٹکنا کیا جانے, در در کا بھٹکنا کیا جانے. ہم سے نہ چھوٹے گا در تیرا, ہم سے نہ چھوٹے گا در تیرا, یا حامد اشرف جیلانی, یا حامد اشرف جیلانی. اور شعر سماعت کی جگہ. تیرے ہیں تجھی پہ مرتے ہیں, ہم ناز تجھی پر کرتے ہیں, ہم ناز تجھی پر کرتے ہیں. ہے تو ہی ہمارا رکھوالا, ہے تو ہی ہمارا رکھوالا, یا حامد اشرف جیلانی, یا حامد اشرف جیلانی. ایک شعر حضرت کے خدمت میں پیش کرنا سماعت کیجئے گا. خالد کے بنا دو کام سبھی, دو نظاموں کو اپنی محبوبی, دو نظاموں کو اپنی محبوبی. پھولے بھی پھلے یہ بابا فرید, پھولے بھی پھلے یہ بابا فرید, یا حامد اشرف جیلانی. ہے کون سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ تھے حضور اشرف العلماء کے نگاہوں کے پلائے ہوئے محترم قلندر نوری صاحب. اپنی قلندرانہ
صفت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان حضور اشرف العلماء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا کی خاص رحمت ہے حضور اشرف العلماء. کہہ دو سبحان اللہ. خدا کی خاص رحمت ہے حضور اشرف العلماء، شفاعت کی ضمانت ہے حضور اشرف العلماء، شفاعت کی ضمانت ہے حضور اشرف العلماء. جو ان میں کھو گیا وہ تو ولی بن کر کے ابھرا ہے کہ وہ بحر ولایت ہیں حضور اشرف العلماء، کہ وہ بحر ولایت ہے حضور اشرف العلماء. مرید ان کے سبھی پاتے ہیں صدقہ غوث و خواجہ کا، مرید ان کے سبھی پاتے ہیں صدقہ غوث و خواجہ کا. اور محمد کی وراثت ہے حضور اشرف العلماء، محمد کی وراثت ہے حضور اشرف العلماء. اور لٹایا ہے مریدوں پر خزانے کنز مخفی کا، لٹایا ہے مریدوں پر خزانہ کنز مخفی کا، کہ وہ مہر علم و حکمت ہے حضور اشرف العلماء، وہ مہر علم و حکمت ہے حضور اشرف العلماء. ماشاءاللہ ہماری اور آپ کی سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج انہی کے لالوں کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ساتھ ہی ساتھ یہ علماء اکرام کا نورانی قافلہ، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، بالخصوص حضور نازش کرتاس و قلم حضرت علامہ مفتی مبشر رضا صاحب قبلہ، مولانا اسرار بقائی صاحب، سید جمال اشرف صاحب اور سید معین صاحب میاں، ماشاءاللہ. اور بالخصوص ہمارے اور آپ کی جو ہے نا درمیان خطیب خاص حضرت علامہ مفتی نعیم اختر صاحب رضوی، صدر شعبہ دارالفتہ دارالعلوم محمدیہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں. میں بہت دیر تک ان کے اور آپ کے درمیان نہ حائل ہوتے ہوئے صرف چند شعر کہوں گا اور کہہ کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ میرے مخدوم پی لیا جس نے تیرے نیر کا پانی اشرف، پی لیا جس نے تیرے نیر کا پانی اشرف، اس نے دیکھی ہے بڑھاپے میں جوانی اشرف، اس نے دیکھی ہے بڑھاپے میں جوانی اشرف. اور میں یہ سمجھوں گا کہ سرکار دو عالم نے سنی، میں یہ سمجھوں گا کہ سرکار دو عالم نے سنی. آپ اگر سن لے میرے دل کی کہانی اشرف، آپ اگر سن لے میرے دل کی کہانی اشرف، آپ اگر سن لے میرے دل کی کہانی اشرف. اور جس نے ایک بار تیرے در کی زیارت کر لی، جس نے ایک بار تیرے در کی زیارت کر لی، اس نے در در کی کبھی خاک نہ چھانی اشرف، اس نے در در کی کبھی خاک نہ چھانی اشرف. اور کس کی جرت ہے تیرے قد کی بلندی سمجھے، کس کی جرت ہے تیرے قد کی بلندی سمجھے. تو ہے زہرا کے گلستان کی نشانی اشرف، تو ہے زہرا کے گلستان کی نشانی اشرف. ارے یہ علی کے لال ہے، علی کے شہزادے ہیں، اس لیے کہتا ہوں لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا. بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا. ارے کون علی؟ وہ علی دونوں گھروں سے رشتہ ہے معتبر علی کا. طیبہ بھی گھر علی کا ہے، کعبہ بھی گھر علی کا، طیبہ بھی گھر علی کا، طیبہ بھی گھر علی کا. اجمیر ہو یا کہ چھوچا جس در سے بھیک لے لو، اجمیر ہو یا کہ چھوچا جس در سے بھیک لے لو. ارے یہ بھی ہے در علی کا، وہ بھی ہے در علی کا، یہ بھی ہے در علی کا، یہ بھی ہے وہ در علی کا، یہ بھی ہے در علی کا، وہ بھی ہے در علی کا. ابھی گرمائے نہیں. میں سمجھوں گا کہ اس وقت حضرت علامہ مفتی صاحب کی تقریر شروع کی جائے جب مجمع سے نعرہ لگے اس شعر پر کہ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. بخدا علی سا بندہ، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. ارے دولہا خدا کے گھر کا، دلہن نبی کے گھر کی، اور محبت سے دولہا خدا کے گھر کا، دلہن نبی کے گھر کی. دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. نعت مصطفیٰ تو دنیا کی ویرانی نہیں جاتی، کسی صورت سے کوئی صورت پہچانی نہیں جاتی. ارے ردائے فاطمہ زہرا نے آبرو رکھ لی، ورنہ ہمارے گھر سے قیامت تک اریانی نہیں جاتی، قیامت تک ہمارے گھر سے اریانی نہیں جاتی. آئیے اسی ماحول میں حضور حضرت علامہ مفتی نعیم اختر صاحب رضوی قبلہ دامت القدسیہ کا استقبال پرجوش نعروں کے ذریعے سے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، عرس غریب نواز، عرس حضور اشرف العلماء، خانقاہ حضور اشرف العلماء، اولاد علی، شہزادے غوث العالی. ایک نعرے حیدری،
ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی نعیم اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ایسے کھڑے ہیں لوگ تیرے در کے سامنے جیسے کھڑے ہو پیاسے سمندر کے سامنے۔ اے وقت تو اب تو ہوگا کانٹوں کا مقابلہ، میں خیر لا رہا ہوں تیرے شر کے سامنے۔ یہ محدث تھے، شیخ الحدیث تھے، منطق کے امام تھے، فقہ کے امام تھے، مگر سب اشعار کر اٹھے۔ ایسا خطبہ تو زندگی میں کبھی سننے کو نہیں ملا، ایسا خطبہ کبھی زندگی میں سننے کو نہیں ملا ہے۔ چنانچہ خطبہ ہو گیا، مگر دل میں خیال آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پیر صاحب نے خانقاہ کے اندر اور اس کو ایک خطبہ یاد کرا دیا ہوگا، چونکہ خود ہی بہت بڑے پائے کے بزرگ بھی ہیں، عالم بھی ہے، صوفی بھی ہے، پیر بھی ہے، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، اس لیے انہوں نے عالیشان خطبہ اس کو سکھا دیا، رٹا دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بے پڑھا لکھا خالی چلم بھرنے والا خادم سارے علماء کو اس نے مبغوض کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سوچا کہ ابھی امامت کی باری آئے گی تو پیر صاحب تو خود نماز نہیں پڑھائیں گے، کسی محدث کو، کسی شیخ الحدیث کو اور کسی حافظ و قاری کو آگے بڑھائیں گے۔ مگر جبکہ خطبے سے اترا اور اس کے بعد تکبیر ہو گئی تو ارشاد فرماتے ہیں پیر صاحب، خادم دیکھتا ہے کہ چل ممبر پہ کھڑا ہو جا، ممبر پہ چل مصلی پہ کھڑا ہو جا۔ چنانچہ وہاں کھڑا ہو گیا، مرتا کیا نہ کرتا، پیر کے کہنے پر تو اپنے مرید ہوا ہے، اور پیر کے کہنے کے خلاف کیسے عمل کر سکتا ہے؟ یہ مرید کے لیے لازم ہے کہ پیر جو کہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے خلاف نہ ہرگز عمل نہ کرے، بوقتے کے بشرطے کے وہ خلاف شرع حکم اس کا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اسی کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر زندگی بھر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کھڑا ہوا مصلی پہ، اس کے بعد نماز پڑھائی۔ اب دل میں جانتے ہیں کہ علماء جو ہیں ہندوستان کے اور خاص طور پہ بامبے کے، مہاراشٹر کے جیسے وکیل ہوتے ہیں، اسی علماء کی جماعت کا مزاج ہوتا ہے، دونوں میں یکسانیت ہے۔ مولوی جانتے ہیں مولوی کسی کو کہتے ہیں؟ مولوی یہاں کے ہرگز چپ نہ شود، دل میں کچھ نہ کچھ اینو قیل و قال، چنینو چرا، ایسا ویسا کرنا شروع ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ یار پیر صاحب کو اگر اس لکھنؤ کے فرنگی محل محلی کی جامع مسجد کے لیے اگر کسی کا انتخاب ہی کرنا تھا تو اس چلم بھرنے والے نومر لڑکے کو کیوں کھڑا بڑھا دیا؟ اس کے لیے تو کسی اچھے قاضی معمر اور پیرانہ سالی والا کوئی بزرگ ہونا چاہیے۔ مگر نماز پڑھایا، نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھنے کے جب کھڑے ہوئے تو پیر صاحب نے فرمایا کہ لوگوں، سنت پڑھنے کے بعد تو تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، دو بات میری سن لینا، اس کے بعد آپ تشریف لے جانا۔ سب لوگ بیٹھ گئے، علماء انتظار میں تھے، اور اس کے بعد علماء نے کہا، علماء انتظار میں تھے، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے پیر صاحب سب جب پڑھ کر کے فارغ ہو گئے سنت اور نفل سے، پیر صاحب کھڑے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پیر صاحب، بھائی دیکھو ایسا ہے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب میں اس عمر کی اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں، کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، آنکھ بند ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھ بند کرنے سے پہلے یہ مسجد کی امامت اور امامت کے سلسلے میں اس کا فیصلہ زندگی میں کر کے دنیا سے رخصت ہوں۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ اس کے بعد علماء کی نگاہیں اٹھنے لگی، کوئی اپنا شانہ بلند کر رہا ہے، کاش کے پیر صاحب کی نظر میرے اوپر پڑ جائے۔ محدث بھی پہلو بدل رہے ہیں اور مفتی بھی پہلو بدل رہے ہیں، منطق و فلسفے کے امام صاحب بھی اپنی جگہ کروٹ لے رہے ہیں، اور اچھے مشاق قاری اور حافظ بھی حرکت میں آ گئے ہیں۔ کاش کہ پیر صاحب کی نظر پڑ جاتی تو میری زندگی کی معراج ہو جاتی، مگر کسی پر نظر پڑنے کے بجائے اعلان فرماتے ہیں پیر و مرشد برحق، اے لوگوں سن لو کان کھول کر کے کہ آج جس کے پیچھے تم سبوں نے نماز پڑھی ہے، اس مسجد کا امام آج کے بعد وہی رہے گا۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا۔
پیر صاحب نے فرمایا کہ آج جس کے پیچھے آپ حضرات نے نماز جمعہ ادا کی ہے، آج کے بعد سے اس مسجد کا وہی امام رہے گا۔ اب اس کے بعد کھلبلی مچ گئی، جب دیکھا جانتے ہو دنیا کا پیر اور ہے اور حقیقت والا پیر اور ہوتا ہے۔ جو دنیا کا اندھا پیر ہوتا ہے وہ مجمع میں کیا کیا خیال آتے ہیں اس کی کچھ خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن جو صاحب ظرف ہوتا ہے، جو صاحب معرفت ہوتا ہے، جو شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے، وہ چہرے کی پیشانی اور پیشانی کی لکیروں سے دل کے مزاج کو پڑھ لیتا ہے۔ انہوں نے پڑھ لیا کہ علماء میں ایک حیرانی کیفیت پیدا ہو گئی، چنانچہ تیور بدلا ہے، رخ بدلا ہے پیر و مرشد کامل کا۔ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں پیر و مرشد کامل، آپ لوگ گھبرائیے نہیں، اعلان کر دیا کہ سنو، جس کے پیچھے آج لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اس جامع مسجد کا امام آج کی تاریخ سے وہی رہے گا، مگر آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں چیلنج نہیں کرتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، میں خادم کھڑا ہو جا اور جس کو جس فن میں اس خادم سے سوال کرنا سوال کر لے، جس فن میں جس آدمی کو سوال کرنا اس خادم سے سوال کر لے۔ صوفیہ کی جماعت تھی، زارو قطار رو پڑی، 10 بستہ پیر و مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور ہماری کیا مجال کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہم اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاویں، آپ نے فرما دیا، ہم نے آمنا صدقنا کہہ دیا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ چنانچہ صوفیہ کی وہ جماعت بیٹھ گئی، مگر علماء کا مزاج جانتے ہیں، علماء کا مزاج یہی تھا۔ چنانچہ ایسے موقع پر ایک کو موقع ملا، ایک منطقی امام صاحب تھے جنہوں نے منطق و فلسفے کو 40 سال تک پڑھ کر کے اس میں جب سب سے ٹف میٹر تھا انہوں نے اس کے سامنے بچے کے سامنے رکھا، چلم بھرنے والے خادم کے سامنے، تو اس سوال کیا ہے، میرے عزیز ذرا یہ بتا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ ابھی منطق کے امام نے سوال کا جملہ پورا نہیں کیا کہ تڑ سے چلم بھرنے والے خادم نے جواب دے دیا۔ منطق کے نحو کے ایک امام کھڑے ہوئے، فلسفے کے امام کھڑے ہوئے، محدث کھڑے ہوئے، مفسر کھڑے ہوئے، اہل قرآن کھڑے ہوئے، ہر ایک جو بھی سوال کرتا رہا تڑ سے خادم جواب دینے لگا۔ اتنا سننا تھا، جواب کا سنتے ہی علماء کی پیشانی پہ بل پڑ گیا، حیرت میں آ گئے، حیران رہ گئے، اور اس کے بعد جب کوئی یارہ و چارہ نہ چل سکا تو مجبور ہو کر کے لاچاری کی عالم میں ایک عالم نے اس چلم بھرنے والے خادم سے پوچھ ہی لیا، میرے عزیز یہ بتا آخر ماجرا کیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہو گیا ہے مسئلہ، ہم نے 40 سال تک علماء کے سامنے، استاد کے سامنے پڑھ کر کے اور پڑھایا ہے، مگر جس میٹر کو ہم مشکل سمجھتے تھے تم نے منٹوں میں اسے آسانی کے ساتھ حل کر دیا ہے، آخر اس کا کیا جواب ہے؟ سنیے خادم چلم بھرنے والے خادم کا جواب کیا تھا۔ چلم بھرنے والے خادم نے جواب دیا، اے میری جماعت کے متدین، موقر، قابل تعظیم استاد گرامی، محدث کبیر اور شیخ وقت، یاد رکھے فرق جانتے ہیں، وہ فرق ہے، مگر معاملہ یہ ہے، توجہ فرمائیں، معاملہ یہ ہے آپ کو آپ کے استاد نے پڑھایا ہے، توجہ فرمائیں۔ خادم کہتا ہے حضور فرق یہ ہے کہ آپ کو آپ کے استاد نے پڑھایا ہے اور مجھ کو میرے پیر مرشد کامل نے پلایا ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ اپنی زبان درست کرتا ہے اور جس کو پلا دیا جاتا ہے اس کا دل سیدھا ہو جایا کرتا ہے۔ میری مجال نہیں تھی کہ میں منطق اور حدیث اور فقہ کا اتنا اہم ترین سوال کا میں جواب دے دوں۔ یاد رکھیے آپ نے جب سوال کیا تھا منطق کا تو میں حیرت زدہ ہو گیا، میں نے پیر صاحب کی آنکھ میں جب آنکھ ڈالا اور پیر صاحب نے میری آنکھ میں آنکھ ڈالا تو میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا کہ میرے پیر کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے میرے پیر نہیں ہیں بلکہ امام راضی حاضر ہو گئے اور فرماتے ہیں خادم گھبرانا، اس سوال کا یہ جواب ہے۔ فقہ کا سوال تم نے کیا تھا، امام اعظم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا اور انہوں نے فرمایا میرے عزیز گھبرانا، اور فقہ کے سوال کا یہ جواب ہے۔
تفسیر کا سوال کیا ہے، مجھ کو امام راضی نے جواب دے دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو صحیح طور پر شرح طریقت ہوتا ہے وہ علم کا اور تصوف کا سنگم ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیے، یہی وہ در ہے، یہی وہ درگاہ ہے، یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ولایت بھی نظر آتی ہے، شریعت بھی نظر آتی ہے۔ کچھوچا کی سرزمین جہاں محدث اعظم حضرت علامہ مدنی میاں، حضرت علامہ ہاشمی میاں، حضور اشرف العلماء، حضور سید مصطفیٰ اشرف صاحب، ایسے ایسے جید سادات کرام موجود ہیں، اس گھر میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ یہ خوش نصیبی آپ کی ہے کہ آپ کو ایسا پیر مل گیا ہے کہ جہاں پر انسانوں کی بیماری ہی دور نہیں ہوتی ہے، خالی علم ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے، جناتوں کو بھی بھگایا جاتا ہے، شیاطین کو جلایا جاتا ہے، اجنہ کو جلایا جاتا ہے، اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اور انہوں نے جب کمر کس لی ہے تو یاد رکھو ان کا ارادہ اور ان کی بیعت غوث پاک کے واسطے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا ہے بیعت رضوان کے موقع پر اگرچہ صحابہ کرام ایمان لا چکے تھے، مگر باوجود اس کے اللہ کے رسول نے ایک جھاڑ کے نیچے اپنے جانثار صحابہ سے دوبارہ بیعت لیا ہے، جسے بیعت رضوان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایسا پیر انتخاب کیجئے جو آپ کی دنیا میں بھی کام آئے اور جو آخرت میں بھی کام آ سکے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور اشرف العلماء کے خانوادے اور ان کے شاہزادے اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف ہے، آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من صلاۃ صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو لہ او علم ينتفع به۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل کمپلیٹ ختم ہو جاتا ہے، مگر باوجود اس کے 3 عمل اس کا باقی رہتا ہے، دفتر اس کا کھلا رہتا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے علم دین حاصل کیا ہے اور دوسروں تک پہنچایا ہے تو اس کا دفتر بند نہیں بلکہ کھلا ہوا ہے۔ نمبر 2، اور علم ينتفع به، علم دین حاصل کیا، دوسروں کو پہنچایا، یا ولد صالح، یا اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے، اور نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو ایسی اولاد، ایسے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا دفتر نامہ بند نہیں بلکہ کھلا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، مرنے سے پہلے اگر اس نے اللہ کے نام سے کوئی صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی ہے، راستہ بنوا دیا ہے، محفل خانہ بنوا دیا ہے، اور دنیا سے چلا گیا ہے اور بعد میں آنے والی قوم اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو مرنے والے کا دفتر کھلا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیے اور حضور اشرف العلماء کی ذات سامنے رکھیے، تو یہ تینوں پہلو حدیث پاک کی روشنی میں ہم کو کھلا ہوا وہ منظر نظر آتا ہے۔ ایسے نیک اولاد ہے، ایسے نیک فرزند ہے کہ اپنے باپ کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا بلکہ بلند سے بلند کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بلند سے بلند کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضور اشرف العلماء نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے ہی پیسے سے، مجھے یاد ہے جب زکریا مسجد سے اور پرانے عمارت میں جو کمرے میں رہتے تھے، یا ان کی تنخواہ سے 1 لاکھ روپیہ جو ملا تھا، اللہ اکبر فرمایا، میں کچھوچا کے اندر اپنی خانقاہ کے قریب مسجد کے لیے پیسہ لگانے والی، مجھ سے خود فرمایا تھا حضرت نے۔ یاد رکھیں، ذرا سوچیں، دنیا سے آنکھ بند کرنے سے پہلے حضور اشرف العلماء نے مسجد کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ کی رقم مختص کر دی ہے کہ میں مسجد کا پیسہ مسجد سے تنخواہ کے نام پر ملا ہے، مگر اللہ کے گھر بھی اسے لگانا ہے۔ پتہ یہ چلا صدقہ جاریہ ان کا 200 صدقہ جاریہ یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی شاگردوں کی جماعت چھوڑ رکھی ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو حضور اشرف العلماء کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آنگن ملا، مچان ملا، چھت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی۔ آقا نے صدیوں پہلے جن کو باب العلم کہا، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی۔
اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی اور گم ہو گئے جو لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، ان کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی، ان کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی۔ ان فقیروں سے جس کا دل چاہے دعا لے جائے، پھر خدا جانے ان کو ہوا کدھر لے جائے۔ یہ سرے راہ بیٹھے ہیں لیے ایک چنگاری، جس کا جی چاہے چراغوں کو جلا لے جائے۔ یہ اللہ والے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ دامت القدسیہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو اللہ والوں کے حوالے سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں تو دیتے ہیں کچھ، ہے نا۔ علم بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ مولا علی مشکل کشا، تاجدار حلطہ داماد مصطفیٰ، شوہر نامداری خاتون جنت ارشاد فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ علم نور ہے، علم نور بانٹتا ہے، علم ادب عطا فرماتا ہے، علم جھکنے کا انداز عطا فرماتا ہے۔ جو علم والا ہوتا ہے یقیناً اس کے چہرے سے آیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ایک محفل میں بیٹھے تھے، مچل رہے تھے۔ علم کی بات آتی تو اچھل جاتے ہیں، خدا کا نام آتا مچل جاتے ہیں، علی کا نام آتا تڑپ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی میں ابو علی سینا بھی بیٹھا تھا، کہا کیا بات ہے کہ آپ ایسا سنتے تو اچھل جاتے ہیں، اور اتنا بڑا علم کا میدان مارنے والا ابو علی سینا، اللہ غنی، علم کا بے تاج بادشاہ تھا۔ حضرت ابو الحسن کرکانی نے فرمایا کہ اے ابن سینا، تو خر معلوم ہوتا ہے۔ فوراً خر کا لفظ سنا جانتے ہو نا، خر کہتے گدے کو۔ جب اتنا سنا تو زمین پہ بیٹھے کئی انچ اوپر اٹھ گیا، کہا آپ مجھے خر کہہ رہے ہیں؟ کہا جب ایک بازارو لفظ سے تجھے اتنا وجد آتا ہے تو ہم اللہ والوں کی باتیں سنیں ہمیں کتنا وجد آتا ہوگا۔ اللہ اللہ قربان جاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے جس آدمی کو پیار ہے، باغ جنت کی بہاروں کا وہی حقدار ہے۔ اور عظمت اشرف العلماء سے جس شخص کو انکار ہے، کل بھی تھا بیمار اور آج بھی بیمار ہے۔ اب وہ نادان ہے جو سمجھتے نہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے اپنے گفتگو میں سمجھایا کہ آدمی بھی کمال کرتے ہیں، چائے پی کر خلال کرتے ہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کھانا کھا کے خلال کرتے ہیں، لیکن آدمی بھی کمال کرتے ہیں، چائے پی کر خلال کرتے ہیں۔ ارے جن کو آتا نہیں بسم اللہ، وہی مرغا حلال کرتے ہیں۔ ایسے ایسے پیر بنا دیے گئے، گھوڑا پیر، مٹکا پیر، پٹکا پیر۔ لیکن قربان جاؤ، حضور اشرف العلماء کی وہ ذات تھی، کہتے تھے مرید ہوئے ہو تو نماز بھی پڑھنا، اللہ اللہ سبحان، وظیفہ بھی کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا۔ وہی آج ان کے شہزادے بھی کہتے ہیں اپنے مریدوں سے، ہاں یہ مت سوچنا، ہاں یہ اور بات ہے کہ نگاہ سے مجھ کو پلا کے چھوڑ دیا، خدا ہی جانے کیا کیا بنا کے چھوڑ دیا۔ ارے مجھے جہنم میں لے جا رہے تھے فرشتے، میرے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا۔ یہ ہے، اس لیے بتائے مفتی صاحب کے خانقاہ اور مدرسہ دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ بس اتنا ہے کہ خانقاہ میں پلایا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن مفتی مبشر صاحب پہلے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، پھر مفتی صاحب ہوئے ہیں۔ اس لیے نسبت بھی بہت ضروری ہے۔ ارے جس کو نسبت نہیں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ نہ پوچھو کہ مرشد کیا دیتا ہے، کیا یہ کم ہے کہ شہیدی سے ملا دیتا ہے۔ ارے جن کو رینگنا نہیں آتا زمین پر، ان کو اللہ والے ہیں کہ فضا میں اڑا دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں الحمدللہ۔ آئیے پھر وہی گفتگو کا جو ہے نا محور لیے حضرت علامہ مولانا اسرار بقائی صاحب قبلہ 10-15 منٹ کے لیے مائک پہ تشریف لا رہے ہیں، اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو معطر و معمر کریں گے۔ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنہ، عرس حضور اشرف العلماء، عرس غریب فرما مخدوم ابن مخدوم، رہبر شریعت، پیر طریقت، جانشین حضور اشرف العلماء، حضور سید المشائخ حضرت علامہ و مولانا سید محمد خالد اشرف اشرفی جیلانی، سربراہ اعلیٰ سنی دارالعلوم محمدیہ، خطیب ملت، ادیب شہیر، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم اختر صاحب قبلہ، دیگر علماء اہل سنت،
محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضور سیدی خالد میاں گلشن زہرا کے پھول ہیں، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ آل رسول ہے۔ حضرات گرامی، قلت وقت ہے، اور چونکہ ابھی آپ حضرات نے مفصل و مدلل خطاب سنی دارالعلوم محمدیہ کے مفتی صاحب سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا، بہت عمدہ خطاب۔ اب کچھ مجھے عرض کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ مخدوم گرامی پیر طریقت رہبر شریعت جانشین حضور اشرف العلماء کا حکم ہوا، میں آپ کے درمیان صرف چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ میں اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ ہمارے بہت سے علماء یہاں تشریف فرما ہے، مفتیان کرام ہیں، ایک سے ایک مقرر خطیب ہیں، مگر ایک آل رسول کا حکم ہے، ایک سید زادے کا حکم ہے، میں حاضر ہو گیا۔ آئیے آپ اور ہم سب سے پہلے کائنات کی اولین فصل بہار، حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم سب کے آقا و مولا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں خلوص و محبت، ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات، بھیونڈی کے وہ خوش نصیب سنی مسلمان اور اولیاء کرام کے جو عاشقین ہیں، انہوں نے ایک بہت شاندار اس مسجد کو تعمیر کیا اور کر رہے ہیں، جو باقی ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگا۔ دوسری بات، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ایک خانقاہ حضور اشرف العلماء کا افتتاح ہے، اوپننگ ہے۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے طریقے سے خانقاہ بنائی گئی ہے، جس میں الحمدللہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، جو اولیاء کرام کی چاہنے والے ہیں، وہ حضرات جو ہے مشائخین سے یا جانشین حضور اشرف العلماء سے فیض حاصل کریں، اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے تو خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اور حضرات گرامی، یہ بھی عرض کر دوں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جانشین حضور اشرف العلماء تشریف فرما ہیں، آپ حضرات حضرت کا دیدار فرما رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ عزیزان گرامی، ہمارے ماتھوں میں، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، ماتھے کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے آقا کا دیدار کر سکیں، ہماری آنکھ میں وہ بینائی نہیں عزیزان گرامی کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام علی مقام کا دیدار کر سکیں، عزیزان گرامی غوث اعظم کا دیدار کر سکیں۔
ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، مگر میں عزیزان گرامی بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں ان کی آل پاک اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے یہ آل رسول، جن کا ہم اور آپ دیدار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی دیدار کرتے رہیں۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین، پیارا دین، مقدس دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور عزیزان گرامی اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا ہمیں اور آپ کو شرف عطا فرمایا۔ دنیا میں بے شمار ادیان آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، مگر ہر نبی یہ کہتا رہا کہ اے میرے امتیوں، میرے تشریف لے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس دین کو چھوڑ دینا اور دین اسلام کو قبول کر لینا۔ اور ہر نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہر رسولان اعظام نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، اے خلاق کائنات، اے ساری دنیا کے مالک و مختار، میرے مولا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں داخل فرما لے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ دین اسلام ہے جس دین اسلام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے، یہی وہ دین اسلام ہے جس میں فاروق اعظم آئے، یہی وہ دین اسلام ہے جس میں مولا علی تشریف لائے، یہی وہ دین اسلام ہے کہ جس میں غوث اعظم آئے، غریب نواز آئے، یہی وہ دین اسلام ہے جس اسلام کی بقا کے لیے کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں آپ کے جد اعلیٰ نے اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے تو حسین مرنے کو چیرہ بنا دیا۔ حضرات گرامی، یہ صدقہ ہے آل نبی کا، یہ صدقہ ہے آل رسول کا کہ کل بھی اسلام زندہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آل پاک کی قدموں کی برکت سے، ان کی قربانیوں سے اسلام زندہ تھا، اور آج بھی اسلام زندہ ہے تو سادات کرام کی دعاؤں سے، ان کی قربانیوں سے اسلام زندہ ہے۔ آج عزیزان گرامی، کوئی کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، آل رسول کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتا۔ اور عزیزان گرامی، اہل بھیونڈی سب کے سب خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا، بہت شاندار استقبال آل نبی کا، آل رسول کا، شہزادگان حضور اشرف العلماء کا ہوتا ہے۔ میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کو آل نبی، آل رسول کی محبت میں مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں خاص طور سے یہاں کے تمام منتظمین کو، اور خاص طور سے بادشاہ بھائی اشرفی کو کہ جنہوں نے آپ حضرات کے تعاون سے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کی محنت کو خرچ کرنے کو اور دین کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کو قبول فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روشن رہے گا یوں ہی مخالف ہواؤں میں، روشن رہے گا یوں ہی مخالف ہواؤں میں، اسلام ہے حسین کے سجدوں کی چھاؤں میں، اسلام ہے حسین کے سجدوں کی چھاؤں میں، اور شامل نہ ہوگی جس میں محبت حسین کی، بھٹکے گی حشر تک وہ نماز خلاؤں میں، بھٹکے گی
حشر تک وہ نمازیں خلاؤں میں اولاد نبی کے صدقے میں بنتے ہیں بگڑے کام، ورنہ یہ دم کہاں ہے ہماری دعاؤں میں، ورنہ یہ دم کہاں ہے ہماری دعاؤں میں۔ ستم کی زد میں سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا، علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا۔ خدا جانے علی کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، کسی نے آج تک ذکر در خیبر نہیں چھوڑا۔ اور یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جنت میں سرداری، یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جنت میں سرداری۔ علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا، علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ اب ہمارا پروگرام اختتام کی منزل پہ ہے۔ باہر سے شاشن کا یہ حکم آیا ہے کہ مختصر کیا جائے، اس لیے میں حضور والا کی بارگاہ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش پیش کروں گا کہ حضور والا ہم تمامی مریدان کو اپنے ذکر و اذکار اللہ کے مقدس پاکیزہ ذکر کے ذریعے سے معزز فرمائیں۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے۔ اب سرکار ذکر کرائیں گے۔ معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو مبارکباد کہ مسجد کے ساتھ خانقاہ کا بھی کی شروعات آپ نے کی۔ کہیں مسجد ملے گی تو کہیں خانقاہ ملے گی، لیکن مسجد و خانقاہ بہت کم ملے گی۔ اگر تینوں کا سنگم ہو جائے تو اور کیا بات ہے۔ مدرسہ ہو، مسجد ہو، خانقاہ ہو، مدرسے سے نکل کر وہ خانقاہ میں آئے گا اور خانقاہ سے نکل کر جب مسجد میں آئے گا تو اس کی نماز ایسی ہوگی وہ خود بھی تک خدا تک پہنچ جائے گا اور آپ کو بھی وہ خدا تک پہنچا دے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب آپ خانقاہ خانقاہ ہمیشہ کہتے ہیں، سرکار کے زمانے میں خانقاہ کہاں تھی؟ میں نے کہا اے جاہل آدمی، سرکار کے زمانے میں اتنی بڑی خانقاہ تھی تجھے نظر نہیں ہے؟ اصحاب صفہ کیا تھا؟ خانقاہ ہی تو تھی، مدرسہ بھی تھا، خانقاہ بھی تھی۔ وہ صحابہ اکرام ایک قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس پر پہلے عمل کرتے تھے، تب دوسری آیت کو جاتے تھے۔ اتنی بڑی خانقاہ کہاں ملے گی؟ تو خانقاہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ خانقاہ کوئی اور خامخواہ ہے۔ یہ جو تم نے علم حاصل کیا ہے نا، علم جو ہے دونوں طرف لے جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک چیز ہے صاحب، اس کو پکڑ کے بند کر کے رکھو۔ دیکھو لا حول ولا قوت۔ علم ہے، علم شیطان کے پاس بھی تھا، تو وہ علم اس کو بچا کیوں نہیں پایا؟ اور آپ نے تمام واقعات سنا ہے، علماء کی زبان سے، مقررین کی زبان سے تمام واقعات سنے ہیں۔ یہی علماء بتاتے ہیں قرآن سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ بڑا عجیب معاملہ، میں سمجھ میں نہیں آئے میرے۔ اے اللہ، یہ ایسے کیسے؟ تیری ہی کتاب تو ہے، اسے پڑھ کر لوگ گمراہ کیسے ہوں گے؟ ہدایت تو سمجھ میں آتی ہے، گمراہ کیسے ہو جائیں گے؟ اسی فرق کو ختم کرنے کے لیے خانقاہ ہے۔ کہ یہ پڑھنے کے بعد گمراہ نہ ہونے پائے، تو اس لیے خانقاہ بنائی گئی۔ اس لیے کہ علم جو ہے دونوں طرف لے کے جاتا ہے۔ علم کو پڑھ کر آپ گمراہ بھی ہو جائیں گے اور علم کو پڑھ کر آپ راہ بھی والے ہو جائیں گے۔
سمجھ میں آتا ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے، گمراہ کیوں ہوتا ہے اور ہدایت کیسے ملتی ہے، ایک ہی جملے میں سب ختم ہے۔ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جو علم حاصل کیا جائے گا، ایک ہی جملہ ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جو علم حاصل کیا جائے گا ہدایت پائے جائے گا۔ اسی کو ہٹا دو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہی تو یہاں پڑھایا جاتا ہے، عاشق بنایا جاتا ہے۔ یہاں یہ خانقاہ جو ہے نا، یہاں عاشق بنایا جاتا ہے، اور عشق جب آ جاتا ہے نا، جب سر چڑھ جاتا ہے نا، تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف پیر ہی پیر نظر آتا ہے۔ اور جاہل پیروں کو مت پکڑو، بڑے جاہل پیر ملیں گے۔ ابھی سنایا، آپ ہی نے بتایا نا، مٹکا پیر اور لٹکا پیر اور جھٹکا پیر، تلوار پیر، مرغی پیر، چھچندر پیر، پتہ نہیں کتنے پیر آتے ہیں۔ بچو آپ، آج کے دور میں خانقاہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم سنتے آئے ہیں، سن رہے ہیں، خانقاہی مجاز اور ہوتا ہے، درسگاہی مجاز اور ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے، اندر اتارا جاتا ہے، اندر جاتا ہے وہ۔ اب تک تو باہر تھا، نگاہوں میں تھا، اب وہ چیز اندر جاتی ہے۔ اور اندر معلوم ہے آپ کا ایک دل ہے، اسی میں نہیں اتر پاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں بس، اور ہم آج تک سنتے سناتے چلے آئے ہیں، عمل کی دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔ چونکہ خانقاہ کی شروعات ہے تو خانقاہی مجاز میں لے کے آیا ہوں، اور تاکہ خانقاہی کچھ درس دے دیا جائے۔ ہم نے اہل سنت والجماعت، بڑا افسوس کی بات ہے، ہم بڑے فری کے عادی ہو گئے ہیں، ہر چیز فری ہم کو چاہیے۔ خاص طور سے آج کے ان پیرانی عظام لوگوں نے جنت کو بڑا سستا کر دیا ہے۔ آؤ دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جنت مل جائے گی۔ ارے واہ، پھر غوث پاک کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کی اور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہت چھوڑ کر 12 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ اور خدمت کیا؟ لکڑہارے کی، لکڑی چیر کے لانا ہے جنگل سے، تالاب سے پانی بھر کے لانا ہے، کچن میں دینا ہے۔ 1-2 آدمی کا کھانا نہیں بنتا تھا، 500 قلندران کا کھانا بنتا تھا۔ اکیلے تن و تنہا مخدوم صاحب کی خدمت تھی۔ 12 سال تک ایک بادشاہ وقت اتنی محنت اس نے کیا، تب جا کے ان کو ملی ہے وہ منزل۔ آپ سب فری میں چاہتے ہو؟ کرنا پڑے گا، اور ہر ایک کو، بڑے سے بڑے پیر کو بھی پیر کی ضرورت پڑی ہے۔ جسے پیرانے پیر کہتے ہو، انہیں بھی پیر کی ضرورت پڑ گئی۔ اس لیے کہ سلسلہ جوڑنا ہے، تار کو تار سے جوڑنا ہے، اس کے بغیر لائٹ نہیں جائے گی۔ ہاں، جس سے آپ وابستہ ہو گئے، جس سب اسٹیشن سے آپ کا تعلق ہو گیا، لائٹ وہیں سے ملے گی۔ اب آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ بلب چاہے جسے لگائے لو، امریکہ کے لگاؤ، جاپان کے لگاؤ، انڈیا کے لگاؤ، چاہے جہاں لگائیے بلب، لیکن کنیکشن جہاں سے ہو گیا ہے، لائٹ وہیں سے ملے گی۔ جو تیرا پیر ہے وہیں سب کچھ ملے گا، بھٹکو مت ادھر۔ ہاں، یہ ہے کسی سے بھی آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ جگہوں پہ 110 ہے، کچھ جگہ پہ 114 سلسلوں سے اجازت حاصل تھی آپ کے، کوئی سلسلہ چھوڑا ہی نہیں۔ آج ہمیں کسی کے ہو جاتے ہیں تو بس وہ جوڑے رہتے ہیں، صاحب یہ بھاگنے نہ پاوے مرید، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ ارے خرید لیا ہے کیا آپ نے؟ صرف اتنا آپ اس کا انتظام کریں کہ وہ غلط راہ نہ جانے پائے۔
اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب جاہل پیروں کے پیچھے آپ پڑیں گے. اور زیادہ سے زیادہ ہم علماء کو ہم نے دیکھا کہ صاحب کسی بزرگ کا حالات بیان کرتے صرف کرامت. ارے کرامت تو ان کی عادت ہوتی یار، صرف کرامت. اس بزرگ کے حالات کو پڑھائیں، ان کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کیا حالات تھے ان کے، کیسے انہوں نے دن گزارے ہیں. آج ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ خانقاہ جو ہے وہی کراتی ہے اس کو. تو آئے ہم کچھ دیر کے لیے، جب آج خانقاہ کی شروعات ہے تو کچھ دیر کے لیے ذکر و فکر کر لیں. ٹھیک ہے؟ آپ چاہے 2 زانو بیٹھ جائیں اور چاہے 4 زانو بیٹھ جائیں. تو ہم آج ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا ذکر. تو 2 زانو بیٹھ جائیں. ذرا پانی دیجئے، درود پاک پڑھ لیں. کل ہی میں عمرہ کر کے آیا ہوں، تھکا بہت زیادہ ہوں. اور کیسا اتفاق ہوا کہ کوئی امید نہیں تھی کہیں جانا ہونا ہے، تو پروگرام میں نے ہی دیا تھا کہ 13 تاریخ کو کر لو. اچانک بیچ میں آیا اور ایسا اتفاق ہوا کہ عمرہ بھی ہو گیا اور آپ کا جلسہ بھی ہو گیا. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. ایک صاحب آئے کہ چلیں گے، ہم نے کہا ارے اس کو کیا بات ہوئی بھائی. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرے. پروگرام نے بات کا بنایا تھا، بلاوا ابھی تھا. وہ تو سب بلاوے پہ ہے معاملہ. ہمارے اور آپ کی نیت، وہ نیت ہونی چاہیے اچھی. بس 8 دن کا ہو گیا، 4 دن مدینہ، 4 دن مکہ. میں تو سمجھتا تھا میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن کیا کرم ہوتا ہے قسم خدا کی. واہ 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 واہ. 4 دن میں 2 عمرہ کر ڈالا میں نے، اور چل کے کیا میں نے، جبکہ چلنا میرے لیے بہت بھاری ہو رہا ہے. احساس ہوا کہ یہاں چلنا چاہیے، لیکن وہاں کرم ہوتا ہے. صحیح بات میں ایسے ایسے لوگ وہاں طواف کرتے ہیں اور صحیح میں چلتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. اور سب کرم کا معاملہ ہے، باقی تو انسان ایسا ہی ہے. تو کچھ دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے، اور یہی چیز یہاں سکھائی جائے گی. اس لیے کہ ذکر جو ہے صرف منڈی گھمانے کا کام نہیں ہے. اس میں ایک ٹیکنیک ہے، کچھ حساب ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، گردن کہاں سے اٹھے گی، سانس کہاں اٹھانا ہے، کہاں چھوڑنا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں سے اللہ کا ضرب لگانا ہے. یہ تمام چیزیں ٹیکنیکس میں ہیں. والد صاحب جب مجھے کرتے تو مجھے حیرت ہوتی تھی، ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں. چونکہ میں شروع سے میں جو تھا وہ مارشل آرٹ وغیرہ میں سیکھتا تھا، تو میرے گھر والے جانتے تھے کہ یہ زیادہ صحیح آدمی ہے، اور میں اس کو پرفیکٹ بھی کرتا تھا. اس لیے کہ میں شروع سے ہر چیز پرفیکٹ کرنے کا عادی ہوں. میں کسی چیز، جب 95 میں حضور اشرف العلماء نے مجھے خلافت دی مدرسے کے جلسے میں، والد صاحب نے بھی دی اور بڑے والد صاحب نے بھی ایک ساتھ، اور خلافت نامہ نہیں تھا تو کسی اور کا تھا، اس کا زیروکس کاپی کرا کے اس کا نام مٹا کے اس پہ فوٹو کاپی کی، اس کے اوپر اس پر حضرت نے دستخط کیا اور نام لکھا. ہم کو اور نظام میاں کو دونوں کو ایک ساتھ دی. یہ بڑے والد صاحب نے کہا نہیں میاں آپ بھی دیجئے، میں بھی دیتا ہوں. اب اس دن سے زندگی بدلنی تھی. میں تو سروس کر رہا تھا، اور سروس جو ہے الحمدللہ ہندوستان کی جو سب سے زیادہ پیسے والی سروسوں میں کر رہا تھا. آئل فیلڈ میں تھا. میں اگر ریٹائر ہوتا تو 7 لاکھ روپیہ تنخواہ ریٹائر ہوتا. آج مہینہ 28 دن کام، 28 دن چھٹی. سمجھ میں آئے بات؟ تو بس، لیکن حضور اشرف العلماء نے کچھ اور دیکھا تھا. حضرت نے اتنا ہی کہا کہ میاں چلے آؤ، میں چلایا. میں نے یہ بھی پوچھا کیوں. میں جانتا تھا مجھے وظائف کرنے کا بڑا ایک دھن سوار ہوئی تو میں 7 سال تک میں سویا ہی نہیں رات میں. عشاء سے
وظیفہ کرتا تھا, 8 گھنٹے کا میرا وظیفہ ہوتا تھا, 7 سال کنٹینیو میں نے کیا ہے. وہ ایک دھن سوار ہو گئی, نہیں مجھے کرنا ہے, بڑھاتا جاتا رہا, بڑھاتا جاتا. جو بھی حضرت ذکر کرتے تھے میں وہ اپنا وظیفے میں ڈال لیتا تھا, پوچھتا نہیں تھا ڈر کے مارے. حضرت نے کہا میاں نہیں ہو پائے گا تو زندگی میں نہیں کر سکتا تھا. میں جانتا تھا کہ حضرت کی زبان سے جو نکل جاتا تھا وہ ہو کے رہتا تھا, اس لیے میں اس پہ سوال کرتا ہی نہیں تھا. حضرت نے منع کیا, میں رک گیا وہیں, اس کے آگے میں گیا نہیں. بزنس کر رہا تھا, ارے کہیں میاں تمہارے بس کی بات نہیں ہے, بخدا بتا رہا ہوں اتنی محنت میں نے اس میں کیا. آج جس کو میں نے کرائے پہ دیا ہے مجھے اچھا خاصا وہ پیسہ دیتا ہے, بھائی اسی کمپنی سے کما رہا ہے نا, وہ اسی کو میں نے چلایا تو 5 لاکھ نقصان میں چلا گیا. اور اس وقت منافع 1 روپے میں 100 روپیہ تھا, آج 1 روپے میں 25 پیسہ ہے یا 10 پیسہ ہے. اتنا منافع کم ہونے کے بعد بھی آج وہ کما کے مجھے دے بھی رہا ہے, میں نے کرایہ دے دیا. حضرت نے کیا کہا, ارے میاں تمہارے بس کی بات نہیں ہے, کل لو جاؤ, پیسہ بھی دیا حضرت نے, ایسی بات نہیں ہے. بعد میں لوگ ملے کہ ہم فائنینس کرتے ہیں, ہم نے کرنا آج 5 کے چکر میں 50 میں نہیں بھرتا چاہتا میں, اس لیے جس نے کہہ دیا ہے اب ہونا نہ کچھ نہیں ہے, اپنی ٹرائی میں نے کر لیا. تو میں جانتا تھا, اس لیے میں جلدی بتاتا نہیں تھا ڈر کے مارے. حضرت نے اگر منع کر دیا اور ختم. ایک دن مجھے حضرت نے بلایا, کیا دیکھیے حضرت کیسا جانتے تھے, ایسا دلوں کا راز بھی جانتے تھے وہ. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان, اتنا بھی خبر کیسے ہوتا ہے بھائی. میں کہ جلدی کسی کو بتاتا تھا نہیں, جو لوگ جو گھر میں رات میں رکتے تھے پتہ چلتا تھا ان کو. الگ سے چوکی بنا رکھی تھی میں نے. اور معیز میاں جو ہمارے آج ہیں صاحبزادے, بڑے صاحبزادے, وہ چھوٹے سے تھے, میری گود میں ہی سوتا تھا وہ. میں وظیفے میں بیٹھتا تھا چوکی پہ اور وہ گود میں سوتا تھا وہ. حضرت نے میاں کیا تم سنا بڑا وظیفہ کر رہے ہو, ہم نے کہا یا اللہ کسی نے لگتا بتا دیا, اب تو جو کچھ ہونا ہوتا وہ بھی ختم ہو جائے گا. کہنے میاں اتنا کر نہیں پاؤ گے, یہ جملہ تھا حضرت کا, اتنا کر نہیں پائے گا, اور جو کہتا ہوں کرنے کے لیے وہ کرتے رہے تم. کیا کرنے کے لیے, حضرت نے پہلے کچھ ذکر بتایا. اور یہ حیرت مجھے یہ نہیں ہوئی کہ حضرت کو پتا کیسے چلا, ہو سکتا کسی نے بتا دیا ہو, لیکن حضرت نے بتایا کہ تم یہ ایسے ایسے پڑھا کرو. اور حضرت کا آخری سفر کا معاملہ شروع ہو چکا تھا. حضرت نے کہا یہ تم پڑھ نہیں پاؤ گے. مجھے حیرت اس بات کی ہے, ترتیب میں جو میں پڑھتا تھا اسی ترتیب میں حضرت نے بتایا ہے. 1-2 وظیفہ نہیں, میرے کئی وظیفے ہیں, سب میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں آج کل. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لکھوا کے چھپواؤں گا تاکہ سب لوگوں کو فیض ملتا رہے. بعد میں اس میں مہر لگ گئی حضور اشرف العلماء کی. کرتا تو میں تھا, لاسٹ میں حضرت نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر پاؤ گے, اتنا پڑھ ہی نہیں پاؤ گے. اور صحیح بات ہے, آج میں نہیں پڑھ پاتا. آج میں نے سارے وظائف کو کر کے فجر میں کر دیا. اب میں فجر میں رات میں سوتا نہیں ہوں, میں رات میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میرا 1.5 گھنٹے کا وظیفہ ہے, اور اس کے بعد مجھے اطمینان رہتا ہے, اس لیے صبح کسی کو ڈسٹربنس نہیں رہتا ہے. اور اب تو تھوڑا مدرسے کا معاملہ ہو گیا تو مجھے 8 بجے مدرسے پہنچنا رہتا ہے. اب صبح اگر سونا بھی گیا میرا, میں صبح وہی 8 سے لے کے 12 کے درمیان سوتا تھا. آج کل وہ بھی سونا نہیں مل رہا ہے, اللہ کی مرضی ہے. اور ویسے کچھ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ سوتے نہیں. حضرت کے اندر میں نے دیکھا کہ حضرت سوتے رہتے تھے, اور آپ کہتے ابو ہاں بیٹا وہی حال میری بھی ہے. کسی کو چیلنج کرتا ہوں, میں سوتا رہا ہوں کتنی بھی ناک بولتی رہے, حضرت ہم نے کہا ہاں بھائی فوراً میں جواب دوں گا. میرے اور بچوں میں نہیں ہے, میری جو چھوٹی بیٹی ابھی 4.5 سال کی ہے, اس کے اندر ہم نے بیٹا دودھ پیو, کہ نہیں دودھ پیو گے, ہاں پیوں گے. سوتی ہوتی بھی خبر, تھوڑا ادھر کھسک جاؤ ادھر کھسک جاتی ہے. اور میں تو بلاتے رہو, سنتے ہی نہیں سب. تو وہ ایک حضرت میں تھا, مجھ میں آیا, اور پھر اس کے بعد میری بیٹی میں آ گیا. عجیب معاملہ ہے, مجھے خود ہی نہیں پتا چلتا ہے. مجھے اپنی ناک کی آواز خود ہی سنائی دیتی ہے. سوتا رہتا, پھر میں روکتا ہوں, پھر چالو ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے, مجھے اس کے بارے میں زیادہ کچھ بیان نہیں کر سکتا, ایسا کیسے ہوتا ہے. بے خبر والی نیند ہے ہی نہیں ہے, سب سنتا رہتا ہوں میں, جو بغل میں بیٹھو وہ بھی بات سنتا رہتا ہوں, پوری کہانی سمجھ میں آتی ہے. عجیب بات, مجھے نہیں معلوم, حیرت میری وہی گزر رہی ہے, ادھر کی کچھ نہیں ہے. یہ کیوں ہے مجھے خود نہیں معلوم. تو حضرت کبھی کبھی ذکر کی ایسے ہی جب بیٹھتے تھے, حضرت کہ میاں ایسا کرو بیٹھ جاؤ, تو میں بہت پرفیکٹ طور پہ کرتا تھا نا.
تو اسی لیے بڑے والد صاحب بھی مجھے یہ چاہتے تھے اور والد صاحب بھی چاہتے تھے کہ تم سیکھو. لیکن بھائی میں ایکسرسائز کیے ہوئے تھا, آج 60 کے اوپر میں ہو چکا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ابھی بھی کوئی میرے سے ہاتھ نہیں ملا پائے گا. کسی کو اگر اپنے پر گھمنڈ ہے میری عمر کا ہو, اس سے بڑا نہ ہو, طاقت جب زیادہ جوان نہ ہو. میں نے جوانوں سے بھی ہاتھ ملا کے دیکھا کہ اب میں نے دیکھا کہ اب وہ میرے پاس وہ بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی ہرا نہیں پایا. میں نے موئز میاں سے کہا پنجہ لڑایا, پنجہ ان سے لڑایا. ہم نے کہا دیکھے بھائی ابھی تو 25 سال کا نوجوان ہے, بالکل مضبوط آدمی ہے, لگاؤ بیٹا تم. لگایا انہوں نے تھوڑی طاقت. احساس ہوا کہ ہاں اب وہ بات مجھ میں, لیکن وہ موڑ نہیں پایا. ہم نے ان کو پھر ہاتھ پورا موڑ دیا ان کا. اور پتہ نہیں کہ مجھے بچپن سے اپنے اوپر بڑا کانفیڈنس ہے, ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں 10 سال کا تھا, قبرستان سے رات میں گزرنا آسان کام نہیں تھا. اور اپنے یہاں کا قبرستان جھاڑی جنگھاڑی ہوتی, یہاں تو بہت عمدہ رہتا ہے, بڑا صاف ستھرا رہتا ہے, بڑے پھول پتی رہتی ہے. یو پی کا قبرستان کیسا ہوتا ہے؟ سرپت کے علاوہ کچھ نہیں رہتا وہاں. والدہ ہماری چلے میں تھیں اور رات میں مجھے امی کی یاد آئی. میں 10 سال سے بھی چھوٹا تھا. ایک بڑا ڈنڈا لیا, بڑی والدہ کے پاس رہتا تھا, اور دھیرے سے میں کھسک لیا اور درگاہ چلا گیا. کشمش درگاہ بیچ میں پورا قبرستان آتا ہے لمبا, اور اس زمانے میں جنگل بیابان تھا بالکل سمجھ لو. اور جتنا جٹا تھا سرپت کا, ہر جٹے پہ ایک ڈنڈا مارا میں نے. اور اس میں سانپ بچھو جو کرے, بس یہ ڈر. کبھی پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں رہا تھا. لوگ کہتے پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی کھڑا رہتا ہے. بس مخدوم صاحب کی روایت, اشرف زمانہ زمانہ مدد نما, درہا ہے بستہ راز کلید کرم, کچھ ایک ڈنڈا ایک سرپت پہ. ایک پڑھتا تھا, ایک ڈنڈا مارتا جاتا تھا. میں چلا گیا, امی کے پاس چلا گیا, پہنچ گیا. پھر کیسے آ گئے تو ہم نے بتا دیا, ہمارے جو کھیت جوتے ہیں انہوں نے بتایا وہ پہنچا گئے. ابھی یہ جھوٹ بولنا پڑا مجھے, نہیں پٹائی ہو جاتی. خیر, ڈر مجھے کبھی نہیں رہا, یہ ڈر ہو جائے فلاں ہو جائے گا. یعنی شروعاتی دور میں جب جوان تھا میں سانپ کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا تھا. وہ ایک تماچا مارے چھینٹ کے وہ جا گرتا تھا. اب تو ڈر لگتا ہے. کتنے کتوں کو میں نے مار دیا پنچ سے, پکڑا ایک پنچ مارا وہ جا گرا ادھر. یعنی ایسا ہو گیا تھا کہ محلے کتے ہمیں پہچانتے تھے, ہم وہ دیکھ لیتے تو چی چی بھاگ جاتے تھے. ہاں, لیکن آدمیوں کو میں نے بہت کم مارا ہے. ایک ہی مرتبہ ایک کسی کو مارا تھا بس, اور اس کے علاوہ نہیں. بعد مجھے بہت افسوس بھی ہوا اس کو, میں نے کیوں مارا اس کو, اس کی بدتمیزی تھی. خیر, تو خانقاہ سے مراد یہ کوئی بلڈنگ کا نام نہیں ہے, سمجھے نہیں. خانقاہ جو ہے تمہیں تربیت دینے کی جگہ ہے. جو تم نے پڑھا ہے اسی کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. جو اسکول لائف جنہوں نے دیکھی ہے, آپ کو پڑھایا جاتا ہے, جیسے کیمسٹری کا ہے, کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے, بعد میں اس لیب میں لے جا کے اس کو آپ کے تمام بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ پوٹاسیم سائنائڈ ہے, تو پوٹاسیم سائنائڈ کیسے ہے, الگ الگ آپ لکھتے ہیں صاحب, یہ میں بھی لکھتے ہیں پہلے, اس کے بعد لکھتے ہیں دوسرا تیسرا ٹیسٹ کرنے کے بعد کنفرم لکھ دیتے ہیں. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جو پڑھایا جاتا ہے وہ لیب میں اس کا وہی کرایا جاتا ہے, اس پہ عمل کرایا جاتا ہے. تو جو آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ خانقاہ میں اسی پہ عمل کرایا جاتا ہے, وہی سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہیں آدمی کو سنوارا جاتا ہے. تو یہ سنوارنے کی جگہ ہے, یہ کوئی الگ کوئی جگہ نہیں ہے, اسی کو پرفیکٹ کرانے کی جگہ ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں, جو صوفیاء کرام نے ذکر کا جو معاملہ رکھا ہے نا, یہ ایسی چیز ہے, میرا چیلنج ہے. اگر 5 منٹ آپ اپنے لیے نکال لینا, میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ کے اندر نیک عمل نہیں ہے تو آپ نیکی کی طرف آ جاؤ گے. میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھو, حج کرو, روزہ رکھو, کچھ نہیں. یہ عمل کرو, چیلنج ہے میرا. آپ اگر نہ اس عمل کی طرف, نیکی کی طرف آ جاؤ تو مجھے کچھ اور کہہ دینا. صرف 5 منٹ. ہاں, اگر اس کے بعد نہ آوے تو پھر توبہ استغفار بہت کریے. آپ پتہ نہیں کیوں آپ کو راندے درگاہ کر دیا جائے ہے. یہ عمل ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لا کر ہی چھوڑے گا. اور اس کی ایک ٹیکنیک ہے, یہ آپ اپنے مرضی سے مت کریں. دوسری بات, ایک بات اور بتا دوں آپ کو, یہ ذکر جتنے بھی ہیں
یہ بغیر اجازت کے نہ کریں. جی اس میں بہک جانے کا بھی ڈر ہے. لوگ کہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں, اجازت ضروری ہے. لفظ اللہ جو ہے اس میں جلال بھی ہے یہ. اور ذکر کرنے لگو, اگر ایک میں بتا دوں گا, آپ بیٹھ جاؤ اکیلے میں اور ذکر کرنے لگا, تھوڑی دیر کے بعد آپ خود ہی ذکر سے ہٹ نہیں پاؤ گے, مستی چھانے لگتی ہے, بے خودی آ جائے گی, اس میں پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالو گے. اس لیے شیخ کی اجازت ضروری ہے, اور شیخ سے اس کا پہلے سامنے اس کے کرو, بیٹھو, دو زانوئے ادب طے کرو, وہی تو سکھایا جاتا ہے نا بھائی. یہ یہاں سے شیخ کے دل سے ایک نور نکلتا ہے جو مرید کے دل میں جاتا ہے. وہ بھلے تمہارے تم کو دکھائی دے یا نہ دے, لیکن کچھ دن کے بعد دکھائی دے گا. اس کو میں چیلنج کرتا ہوں, اس نور کو بھی دکھلا دوں گا میں, لیکن کرو آپ. جو میں نے محسوس کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. میں نے کوئی چیز بغیر ہوا میں نہیں کی ہے, پہلے اس پہ عمل کیا ہے, پھر میں نے بتایا ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اور میں نے کیوں نہیں سیکھا, میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. جو چاہتے تھے حضور اشرف العلماء اور حضور اشرف الاولیاء, مجھے افسوس آج ہے کہ 20 سال پہلے میں کیوں نہیں اس لائن میں آیا. تو جو بزرگ کہتے ہیں نا اس پہ دھیان دیا کرو, اللہ والے جو بولتے ہیں نا اس پہ دھیان دیا کرو, نہیں تو پچھتاؤ گے میری طرح. پتہ نہیں کیا کیا دینا چاہتے تھے. تو یہ چیزیں جو ملتی ہے اس کو لے لیا کرو. جاتا کیا ہے تمہارا بھائی؟ کچھ جاتا ہے؟ کچھ آپ تو دے نہیں رہے ہو, پھر نذرانہ دے گو تب بھی دے ملے گا نہیں نا. آپ فری چاہتے ہو تو فری تو مل رہا ہے, ہم فری کے عادی بھی ہیں. تو ذکر کا ایک طریقہ ہے, اس کو سیکھیں آپ. اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ صاحب مفتی صاحب ہیں, ہم تو ان کے استاد ہیں, خالد میاں ہم سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم کیسے سیکھیں. ارے بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے. تو فیض جہاں سے لینا ہے لے لو, اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بھائی. یہ سیکھنے کی چیز ہے, یہ کرنے کی چیز ہے, اس میں محنت کرنا ہے آپ کو. 5 منٹ اپنی زندگی میں اپنی لائف میں نکالیں. آپ بدلنا ہی نہیں چاہتے ہو, آپ دنیا بھر کے باباؤں کے پاس جاتے ہو, یہ تکلیف یہ تکلیف, یہ پریشانی یہ پریشانی, رزق نہیں ملتا, بھلا نہیں ملتا, جہاں ملتا وہاں آتے نہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے نا. یہ سارے علماء مفتیان بیٹھے, ان سے پوچھو یہ رحمت کی جگہ ہے کہ نہیں ہے. یہ چیلنج ہے نا بھائی. یہاں 24 آورس رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتا دے, اگر نہیں ہے بتا دیجئے بھائی. ہے نا. تو جب یہاں 24 گھنٹہ رحمت برستی ہے تو تیرا آنا جتنی دیر بیٹھا اتنی دیر رحمت کے سائے میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اس کو خالی کر رکھا ہے. جہاں رحمت ملتی ہے وہیں سے بھاگتے ہو تم, دنیا بھر میں ڈھونڈتے رہتے, پریشان ہوتے رہتے ہو. ارے رزق چاہیے مسجد میں آ جا, دولت چاہیے مسجد میں آ جا, دنیا چاہیے مسجد میں آ جا, آخرت چاہتا مسجد میں آ جا, اولاد چاہتا مسجد میں آ جا, ہر چیز یہیں ملے گی. آنا شروع کرو. اسی لیے میں ہمیشہ اپنے جلسوں میں کہتا ہوں, اپنے پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں کہ ایک بار مسجد میں ضرور آ جایا کرو 24 گھنٹے میں. بڑے بڑے سوال لوگ کرتے ہیں, حضرت ایک مرتبہ کیوں؟ انہوں نے کہا آ جا بھیا میرے ایک بار, باقی کام مسجد خود کرا لے گی. آنا کرو, آنے جانے لگو, بس آنے جانا رکھو, بس ایک مرتبہ آنا جانا شروع کرو, باقی دیکھو تمہارے اندر چینج آتا کہ نہیں آتا ہے. پھر جب آؤ گے کچھ دن کے بعد مسجد کے گیٹ پہ لکھا رہتا ہے ایک دعا, کیا لکھا رہتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیسی دعا مانگتے ہو؟ رحمت کے دروازے اللہ کھول دے. رحمت تو ہے ہی ہے یہاں, اور دعا بھی مانگتے ہو. اور تو بندہ دعا مانگے اور رب نہ سنے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک بار بتا دوں, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا کو رد ہی نہیں فرماتا ہے. اگر اس میں کسی کو اعتراض بتا دے بھائی, میں اس سے توبہ کر لوں گا فوراً.
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، جو میں نے اب تک پڑھا اور جو سمجھا ہے، اپنے بندے کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ کہیں نہ کہیں اس کو دیتا ضرور ہے۔ اگر آخرت میں نہیں دے گا دنیا میں دے دے گا، اگر پریشانی آنی ہے اس کو کم کر دے گا، تجھے پتہ خبر نہیں ہوتی ہے۔ بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں ہے نا، اپنے بچے کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ جو 70 گنا زیادہ ہو وہ اپنے بندے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ وہ چاہتا ہے میرا بندہ سدھر جائے۔ ہم ہی ہیں کہ یہ بھاگتے ہیں۔ 3 باتیں میں کہتا ہوں، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ۔ ایک، تسبیح استغفار کی، اس سے کیا ہوگا؟ تیرے دل میں جو کالک ہے یہ دور ہوگی۔ ایک، تسبیح درود پاک کی، اب تیرا دل روشن ہوگا، بغیر روشنی کے وہ چیز دکھتی نہیں ہے۔ اب پتہ چلے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ جب تجھے پتہ ہی نہیں غلط صحیح کیا، اب کیا کر لو گے تم؟ اچھا، دل کے اوپر اتنا ملمہ چڑھ گیا ہے، اس پر اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ علماء، بڑے سے بڑے علماء یہاں آ کے خطاب کرتے ہیں، بڑے سے بڑا خطیب خطاب کرتا ہے، اس کی سمجھ میں آتا نہیں۔ گھر مسجد سے باہر نکلے یا میدان سے باہر نکلے، اگر پوچھ لیجیے کس موضوع پہ تھا وہ بھی پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ ہاں اتنا بولا بہت مزہ آوے چھے، ہاں بولے مزہ آوے چھے بھائی، واہ واہ واہ، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ کہیں پروگرام میں آؤ تو یہ چکر میں رہو مزہ لینے جا رہے ہو۔ کیوں مزہ لینے جا رہے ہو بھیا؟ مزہ لینے جا رہے ہو، کچھ سیکھنے جا رہے ہو، کچھ سننے جا رہے ہو۔ جب مزہ لینے جا رہے ہو، نیت وہیں سے گھر سے کیا تو مزہ ہی ملتا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ ہوتا جاتا نہیں۔ جیسی نیت ویسی برکت، آپ نے سنا ہے نا؟ ہاشمی میں بولنے والے، چلو ہم بولے گا کہ بولو گی بولتا ہے، بس اتنا ہی ڈائلاگ سننے کے لیے آتے ہو۔ عمل کی دنیا میں آپ کب آؤ گے؟ اب وہ کون سی عمر آئے گی جب عمل کی دنیا میں آؤ گے؟ تم معلوم ہے کہ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ بتاؤ، کسی کو پتا ہے؟ خبر ہے؟ اور یہ بھی چیلنج ہے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں شیطان بھاگتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، باہر گئے، اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے، پھر دل کے اندر بیٹھ گیا، گئے وسوسہ دلا رہا ہے۔ تو میں ایسا عمل بچا دیتا ہوں کہ 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے، 24 گھنٹہ۔ اب 24 گھنٹہ جب ذکر ہوگا تو شیطان آئے گا؟ تو کیوں نہ ہم اپنی سانسوں کو عادت ڈال لیں اللہ کہنے کی؟ بولو، سانس آئے تو اللہ کہتی ہوئی آئے، سانس نکلے تو اللہ کہتی ہوئی نکلے۔ ایک دن کا کام نہیں، بہت دن لگ جائیں گے اس میں، یہ عادت ڈالنے میں۔ تو ہوگا کیا کہ آپ سوتے بھی رہو تو ذکر خدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ بازار میں ہو تو ذکر خدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ گفتگو کر رہے ہو کسی سے، ذکر خدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی مائی لا کر بتا دے کہ بھائی آدھی گھنٹہ ہماری سانس نہیں آئی تھی، چلی گئی تھی، ہے ایسا کوئی؟ جب تک سانس ہے جب تک زندگی ہے، اور جب تک زندگی جب تک سانس ہے۔ میں نے باخدا حضور اشرف العلماء کو سوتے ہوئے دیکھا، جب ان کی سانس آتی ہے ایسا لگتا تھا کہ آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ جس کی 24 گھنٹہ اللہ اللہ کا ذکر ہو وہ کیسا ہوگا سن لو آپ۔ اور جس نے دیکھا ہے لوگوں نے، بھائی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، جس نے بہت سے لوگ ہیں حضور اشرف العلماء کے دن رات دکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے۔ بتائیے نا کون سا عمل ان کا شریعت کے خلاف تھا؟ کرامت کی بات مت کرو، بزرگوں کی کرامت تو عادت ہوتی، جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ دیکھو کوئی عمل شریعت کے خلاف تھا کیا؟ وہ نماز چھوڑتے تھے؟ پیر تمہارا کبھی نماز نہ چھوڑے اور تم ہر وقت نماز چھوڑو، تو کیسا تم نے دم بھرا ہے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جھوٹے ہو تم۔ دامن نہیں چھوڑنے سے مراد ہوتا ہے کہ جیسا پیر ویسا بن جاؤ۔ اور صحیح بات ہے، کسی نے کہا تھا بھائی جب پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ ہی نے تو کہا ہے، تو ہم لوگ کیوں پڑھے؟ بات صحیح ہے، وہ دیکھا اس نے، وہی پیر صاحب نماز نہیں پڑھے، آپ ہی نہیں پڑھنا ہے۔ پیر کے اندر دیکھو نماز، اب بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو مکہ مدینہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا آج کل تو وہاں بھی امام ہے، کہاں پڑھتے ہیں؟ حد ہے یار۔ تو آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں۔ 2 زانو جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیے، 4 زانو پھر انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا، اور دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیں، پیٹھ کو سیدھا رکھیں، سمجھے؟ اور گردن کو تھوڑا جھکائیں گے، ہے نا؟
ہر ذکر سے پہلے درود پاک کا پڑھنا لازم ہے. تو پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے. آپ پہلے دیکھیں کیسے, اس کے بعد آپ شامل ہو جائیں. بہت مختصر ہے, بہت مختصر. گردن ایسے جھکائیں گے, گردن صرف آئے گی, پیٹھ نہیں جھکائیں گے, پیٹھ اسٹریٹ رہے گی. آپ دیکھیں پہلے ہلکا سے یہاں جھکیں گے اور لفظ لا کو الٹے گھٹنے سے اٹھا کر سیدھے گھٹنے تک لائیں گے. یہ بعد میں بتاؤں گا کیوں اٹھایا جاتا ہے, کیوں یہاں تک لایا جاتا ہے. لا الہ, یہاں سانس توڑ دیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ رب کی ذات کے سوا کوئی موجود نہیں, اور دنیا کو پرے پھینک دیں گے. اور پھر ایک سانس بڑی تیزی سے اندر آئے گی. آپ محسوس نہیں کر پاؤ گا, محسوس کرو تو پتہ چل دے گا. اب دیکھیں آپ, لا الہ, سانس ٹوٹ جائے گی, ایک سانس آئے گی, الا اللہ. اب جب الا اللہ کا ضرب کریں گے تو پیٹ اندر جائے گا. ارے آپ دیکھیں آپ, یہ اندر جانا چاہیے اس طرح سے. دیکھیں آپ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہم الا اللہ کا ذکر, الا اللہ ہو کا ذکر کریں گے. الا اللہ کا ذکر مجھے جائے گی اور ہو کا ضرب اپنا نقل پکارے. بلے دیکھیں پھر اس بات کریں. الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ کہتے ہوئے گردن پیچھے جائے گی, خیال ہی رہے گا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں. ہو کا ضرب جو ہے اپنے قلب کو مارنا ہے. ذرا دیکھیں, اللہ اللہ
علیہ وسلم حق ہو کا کریں گے، حق کہتی ہوئی گردن پیچھے جائے گی. یہی خیال کرنا کہ حق کے سوا کوئی موجود نہیں. پھر آپ کہتے ہیں حق، دیکھو پہلے حق، دیکھو جھٹکا لینا ہے، سانس جھٹکے سے اندر جائے. ایک مطلب سانس باہر جھٹکے سے آ رہی تھی، اب سانس جھٹکے سے اندر لینا. دیکھیں حق، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہم اللہ اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ کہتی ہوئی گردن پیچھے جائے گی اور اللہ کہتی ہوئی گردن نیچے آئے گی. آپ دیکھیں پہلے آپ اللہ دونوں میں جھٹکا ہے. اللہ اللہ، یہاں سانس آئے گی جھٹکے سے اور سانس چھوڑی جائے گی جھٹکے سے. پہلے ایک میں سانس باہر جھٹکا لیتے تھے، اس میں سانس اندر لے رہے ہیں جھٹکا لے رہے تھے. اب اس کے اندر دونوں جھٹکا لینا ہے. جھٹکے سے اندر آئے گی، جھٹکے سے باہر جائے گی. دیکھیں آپ اللہ 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 یہاں ایک سوال اور اس کے بعد آپ کا پروگرام ختم. ابھی جب آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں شاید 20 سیکنڈ بھی نہیں ہوا ہوگا. کتنا ہوا؟ 20 سیکنڈ نا. یہ 20 سیکنڈ کا جو بہت کم وقفہ ہے، اس ٹائم کے اندر آپ کو اپنا بزنس یاد آیا؟ اماں ابا، بھائی بہن، دوست احباب؟ کچھ نہیں نا. اس کو آپ ٹائم بڑھا لو، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ. 5 منٹ کا ٹائم آپ کا بڑھ گیا. بڑے سے بڑی 4 رکعت نماز پڑھتے ہو. جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، جیسے آپ کہیں گے اللہ اکبر، آپ اور آپ کے رب کی ذات کے سوا کچھ نہیں. یہ طریقہ ہے اکمل و کامل نماز پڑھنے کا. علماء بتا دینا کہ ایسی نماز پڑھو کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کچھ نہ رہے. ہوتا ایسا؟ 1 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو کوئی. جو بھولے ہوئے وہ بھی یاد آ جاتا اسی میں. جیسے اللہ اکبر کا سب کچھ یاد آنا شروع. بیٹھا اندر نا، بیٹا پڑھو نماز، ہم تو ہیں تمہارے لیے. تو پہلے اس کو یہاں سے ہٹاؤ جو اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہٹ گیا، اپنے آپ سدھر جاؤ گے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صوفیاء کرام کسی کو بھگاتے نہیں تھے. جو سب سے برا تھا اس کو سب سے پہلے بلاتے تھے. آ جا جا. حضور اشرفی میاں علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک واقعہ ہے. ایک شرابی تھا، وہ ہر پیر کے پاس جاتا تھا، مجھے مرید کر لو. گنا جاؤ. کہ میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا. اب کوئی مرید کرے گا نہیں. تو دلی کے اندر اس زمانے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں پیر پگاڑو وغیرہ بہت آئے تھے. وہ پاکستان سے آئے تھے، سب بڑے پیرانے عظام آئے تھے. سب کے پاس گیا. لاسٹ میں حضور اشرفی میاں کے پاس آیا. ان کا حضور میں چاہتا ہوں آپ مجھے مرید کر لیں. لیکن ہاں آ جاؤ.
کہ میری ایک شرط ہے، آپ پہلے شرط سن لیجئے. کیا تھا؟ میری شرط ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا. کہ اچھا تو میری بھی ایک شرط سن لے. کہ بولی حضرت میرے سامنے نہیں پینا. بولو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ 2 دن حضرت رہیں گے دلی میں، چلے جائیں گے، اس کے بعد پیوں گا میں بیٹھ کے. کہ ٹھیک ہے آجا، دامن سے وابستہ ہو جائے. کیا طریقہ ہے صوفیاء کرام کا. بھگاتے نہیں وہ بروں کو پہلے بلاتے، آجا آجا. ارے اچھے کو اچھا بنا دیا، کیا کمال کیا ہے؟ برے کو اچھا بناؤ. اس لیے دنیا میں رہ کے عبادت کرنے کے لیے حکم دیا گیا، پہاڑ پہ جا کے نہیں. ان برائیوں میں رہ کے اگر اچھے بن جاؤ تب کمال ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ کہا ایک شرط ہے میری، میرے سامنے نہیں پینا. بولے حضرت مان لیا. کہا پکا وعدہ کر. حضرت میں برا ضرور ہوں لیکن وعدہ جو کروں گا پورا کروں گا. میں ان کے لیے نہیں جن کو سفید پوش ہیں ان کی طرح میں وعدہ نہیں کرتا ہوں. میں برا ضرور ہوں لیکن ہمارے یہاں آپ اکثر دیکھیں گے جو برا کام کرتے ہیں نا ان کے یہاں وعدہ وعید بڑا برابر رہتا ہے. ان کے یہاں کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے اور معاملہ صرف زبان پہ ہوتا ہے، بہت پکا ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے لوگ کیسے، جیسے جو یہ ہوتا ہے حوالے کا کام. کیا بات ہے صاحب، پیسہ دے دو، کوئی گارنٹی کچھ نہیں ہے لیکن پرفیکٹ اس آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے. کیا نظام. برے لوگ ہیں ان کے یہاں اچھائی نظر آتی یہ لین دین میں، اور ہم سفید پوش ہونے کے باوجود بھی سارے عیب اندر ہمارے ہیں. اس نے جملہ کہا یہ سفید پوشوں کی طرح میرا وعدہ نہیں ہے. حضرت میں جو وعدہ کرتا ہوں پورا کروں گا. کہ پورا کرے گا؟ کہ ہاں پورا کرے گا. کہ ٹھیک ہے چل آج مرید ہو جا. اب مرید ہو گیا وہ. 2 دیکھا حضرت کب معلوم کیا کہ حضرت کل تو چلے جائیں گے. کہا اب مزہ آئے گا. حضرت چلے گئے دلی سے. بھائی کتنے دن رہیں گے؟ آپ کے یہاں سے ہم آئے اور چل دیے. پھر بمبئی بیٹھا گیا شراب خانے کا. آج تو پیوں گا جم کے. پیر صاحب سے مرید بھی ہو گیا سب اور وعدہ بھی لیا ہے. اب جیسے اس نے بوتل کھولی اور گلاس میں ڈالا دیکھا شراب خانے کے دروازے کے باہر جو ہے پیر صاحب نظر آ رہے ہیں. یا اللہ یہ کیا، کسی لگتا بتا دیا کسی نے. واپس آ گئے پیر صاحب تو چھوڑ کے بھاگا وہاں سے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سامنے نہیں پیوں گا. ایک شرابی کا وعدہ ہے یار. کیا ہم شرابی سے گئے گزرے ہیں؟ ہم شرابی سے گئے گزرے ہیں. آپ وعدہ کرتے ہو اللہ سے. کس سے وعدہ کرتے ہو؟ اللہ سے. ایک مسلمان جب کرنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے آپ کے اوپر قانون لاگو ہو گئے. اللہ سے وعدہ کرتے ہو اے مولا تو نے نماز فرض کی تو میں نہیں چھوڑوں گا. نہیں، بندے سے بندے کا وعدہ نہیں توڑتا. ایک شرابی وہ کہتا ہے وعدہ پورا کروں گا. ایک آپ ہیں، آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہو، انسان سے نہیں. اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ وفا توڑ دیتے ہو، وعدہ توڑتے ہو. بھائی آپ کے پیر صاحب جو آپ سے پیوں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ بیٹا نماز پڑھنا، نماز نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. آپ وعدہ کرتے ہو اور یہ تو وعدہ اللہ سے ہے اور اس کو ہم توڑ دیتے ہو. پھر بھی وہ مہربان ہے قسم سے. واہ، وہ تو مختار ہے نا، اس کو ضرورت بھی نہیں تمہاری ہے. تو وعدہ ایک شرابی کرے وہ وفا کرے اور تم خدا سے وعدہ کرتے ہو پورا نہیں کرتے ہو. یہ کہنا چھوڑ دو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی نہیں تم نے، غلط، جھوٹے ہو. وعدہ کرو تو پورا کرو. کم سے کم شرابی سے گئے گزرے نہیں ہو تم. میں یہاں وعدہ نہیں لوں گا، اس لیے وعدہ اکثر جھوٹے لوگ کرتے، جھوٹ کر دیتے لوگ. میں یہ کہوں گا نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. سن کے جانا یہاں سے، سب آپ کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا. یہ ایسا ہے کہ کمپنی میں آپ کا نام نہیں ہے اور بونس لینے چلے آئے. کمپنی کے باہر کھڑے، ہم کو بونس نہیں ملا، ہم کو بونس نہیں ملا. کہن بھیا آپ بتاؤ کہاں سے آئے؟ کہن صاحب ہم کو بونس نہیں ملا ہے، سب کو بونس ملا ہے. یہ بونس ملا ہے کون؟ تم اس کمپنی میں امپلائی ہو؟ کہا نہیں. تو فائدہ کیسے ملے گا؟ یہ جو جتنے پیرانے عظام تم کو کچھ دیتے ہیں نا اس کا کوئی فائدہ نہیں نماز اگر نہیں ہے. آپ کا نام ہی نہیں رجسٹر میں. بونس تب ملے گا جب آپ کا رجسٹر میں نام ہوگا. نام لکھا لو
اس کے بعد جو بھی کوئی پیر دے گا اس سے فائدہ ہوگا. لیکن میں آج دے کے جا رہا ہوں، اس کو کرو گے تو انشاءاللہ نمازی بن کے رہو گے. یہ 20 سیکنڈ کا ٹائم ایسا آپ نے کیا، ایک عمل ایسا کیا جس میں آپ اور آپ کی ذات کی اور رب کی ذات کے سوا کوئی نہیں رہا. 20 سیکنڈ میں اس کو آپ بڑھا لیجئے، پریکٹس کر لیجئے. آپ 4 رکعت نماز زیادہ کتنی دیر 5 منٹ پڑھ لیں گے. اور ایسی بھی نماز نہ پڑھو کہ سمجھ میں نہ آئے. ایک پیر صاحب تھے، میں نام نہیں لوں گا، میرے بچپن کا واقعہ ہے، سن لیجئے. جس نے ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ، ہم نے کہا یار کیسے پڑھتے ہیں یہ؟ تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. بڑا عجیب آدمی تھا میں. بھئی یہ پیر صاحب نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ بھئی تیزی سے اگر پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں تو الحمد پڑھنا پڑے گا نا. الحمدللہ جب تک سجدہ میں چلے گئے، یا اللہ. تب میں نے ایک ترکیب سوچی کہ بھائی یہ اسی حساب سے پڑھتے ہوں گے. اور ان کا اللہ اکبر سب کچھ مجھے آتا ہے، اللہ اکبر سب کچھ مجھے آتا ہے، اللہ اکبر سب کچھ مجھے آتا ہے، اللہ اکبر. نماز برابر میں ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے کہا یہ ترکیب ہی نہیں پڑھتا، اسے پڑھتے ہوں گے. بھیا ایسی نماز نہ پڑھو کہ سب کچھ مجھے آتا ہے، اللہ اکبر. کیا پڑھنے کیا جو پڑھ جانتے تو ہوں میں. سمجھ میں آئی؟ یہ نماز نہ پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، یہ عمل کریں جو ہم نے بتایا ہے آج. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو نمازی بنا کر چھوڑے گا، یہ آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. یہ عمل ایسا ہے، اسی لیے جو یہ خانقاہوں کے اندر جو پڑھایا جاتا تھا، جو سکھایا جاتا تھا، جو بنایا جاتا تھا، اسی لیے سب سے پہلے خانقاہیں ختم کی گئیں. اور کہیں خانقاہ ہے تو درسگاہ نہیں ہے، کہیں درسگاہ ہے تو خانقاہ نہیں ہے. یہ دونوں کا سنگم ہے. مسجد، مدرسہ، خانقاہ، یہ تینوں ایک ساتھ ایک جا ہونا چاہیے. سارا کام یہی ہو جائے گا. ہم نے اپنی اپنی دکان الگ کر لی ہے. ہم مدرسہ چلاتے ہیں، خانقاہ سے کوئی مطلب نہ رکھنا، رکھ دو ڈھڑاؤ نہ بھگاؤ، یہ بلا وجہ پھنسائیں گے ہم کو چندہ لینے سے مطلب ہے. 50% کمیشن ہے. 10 لاکھ کیا، 5 لاکھ روپیہ ایک مہینے میں کما لیا، کیا ضرورت ہے کوئی کام کرنے کی ضرورت؟ پکڑ لیجئے بڑے بڑے سے مدرسہ سب دیتے ہیں بھیا. دارالعلوم محمدیہ کے سوا باقی زمانے دیکھتا ہوں بڑے سے بڑا مدرسے مجھے آفر کیا گیا تھا کہ میاں آپ کرا دیجئے، تو آپ کہتا ہے کہ واہ بھائی بڑا اچھا دھندا. یہ تو بلا وجہ ہم یہ لانڈری وانڈری کی دھندا کر رہے تھے، یہ تو ہے 2-4 رسید پکڑ لے، ہو گیا کام. اس کو ذرا دھیان دیں، آپ عمل کرنا شروع کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. وما علینا الا البلاغ. 3 باتیں کہہ کے جاتا ہوں. ایک تسبیح استغفار کی، جس سے آپ کا دل کی جو کالک ہے وہ دور ہوگی. ایک تسبیح درود پاک کی، اس میں دل روشن ہو جائے گا. اور ایک مرتبہ مسجد میں ضرور آ جائیں انشاءاللہ تعالی. وعدہ یہاں نہیں کرنا مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو. دنیا بڑی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، دنیا جو عیب کرتے ہیں. آج ایک اور بڑا معاملہ چل گیا ہے تبرکات کا. آج اس کو بیچا جا رہا ہے. ایک صاحب بمبئی میں ہیں، وہ نالائن پاک انہوں نے بیچا 5 لاکھ روپے میں. پورا اس کا ویڈیو وائرل ہوا، میرے پاس بھی ہے، رکھا ہوا ہے. اس نے ٹیسٹ کروایا، اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی اس میں ہے. پونا میں ٹیسٹ ہوتا ہے تمام اشیاء کا جو پرانی ہے. معلوم ہوا 18 مہینے پرانی ہے. وہ چیٹنگ ہے تمہیں کرنا ہے نا بھائی. دنیا پڑی ہے، اللہ کے رسول کا نام لے کے چیٹنگ کرو. جہاں سے پھر ایکسکیوز بھی نہیں ہے، وہاں کہیں اور عیب کرو گے تو ہو سکتا ہے رب معاف کروا دے. یہاں اس پہ معافی کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. اسی لیے بزرگوں کے آستانوں میں جایا کرو، بڑے باادب رہا کرو. یہ اللہ کے دوست ہیں. ہمارے اور آپ کے دوست کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو کے پٹک کے ماریں گے. اسی لیے جاؤ، بہت باادب رہو. میں عمرہ جاتا تھا تو ایک بزرگ ملے مجھے. ان کا بیٹا ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں مت جایا کرو.
تم نے پھر کہ سب سے پہلے جاؤ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہ وکیل ہیں، وہاں جا کے اپنی عرضی پیش کر اور ان سے عرض کر کہ یہ میری تمام عرضیاں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دے. تیری زبان، تیری وجود، تیرا حیثیت جو تیری جگہ جو ہے وہ اتنا پاک و صاف نہیں ہے کہ تو جا سکے. یہاں جبریل امین بھی سانسوں کو روک کے آتے تھے. میرے بالکل کبھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو آپ سے بھی میں کہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، سرکار کی بارگاہ میں ایسے جائے مت کرو، اور سرکار کی بارگاہ میں زیادہ دیر کھڑے بھی نہ رہا کرو، صرف سلامی پیش کرو، باہر نکل جاؤ. یہی کیا ہے کہ وہاں تک ہمیں پہنچا دیا جا رہا ہے جہاں صحابہ کو ادب سکھایا گیا. بھئی آپ سب عالم ہیں، آپ جانتے ہیں، ہمیں جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں ادب سکھایا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی ان کے اوپر وعید بھی کی جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو ایسا کر دوں گا میں، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ہم اور آپ، ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے جو بھی جانا ہے پہلے وہاں جائیے. ایک سسٹم ہوتا ہے، سسٹم سے آپ کسی جج کے پاس ڈائریکٹ جا ہی نہیں سکتے. آپ اگر جاؤ گے مار کے بھگا دیے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وکیل لے پکڑو، وکیل جائے عرضی دے کہ صاحب ایسا ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. ایک طریقہ سیکھو، ایک پروٹوکال ہے. یہ منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو نہیں، وہاں سے آؤ. یہاں سارا کچھ جو پڑھنا پڑھانا ہے پہلے باہر پڑھ لو، اس کے بعد جاؤ صرف سلامی پیش کرو، باہر نکل جاؤ، درود پڑھتے ہوئے نکل جاؤ. یہی کیا کم ہے کہ بھائی سرکار کی بارگاہ تک اس ناچیز کو پہنچا دیا. کچھ نہیں امام میاں. تو جو با ادب با نصیب، اسی لیے کہا گیا با ادب با نصیب. اس کو دھیان رکھیں، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے نا وہاں خاموشی اختیار کرو. اب زیادہ خدا پر کوئی بحث کرے تو خاموش رہو، اس لیے تیری عقل کی پرے والا معاملہ ہے نا. میں بی اے کر رہا تھا، میں جب حضرت نے بلا لیا تو پھر میں سروس میں تھا، وہاں چھوڑ کے آیا. تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب، ان کا بھائی صاحب آپ بی اے کر لو. ہم نے کہا کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس ڈگری ہے ہی ہے. کہے نہیں ایسے فری میں ہو جائے گی. ہم نے کہا جو فری میں، تو اب فری والا چکر وہی نا بھائی. چلے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آگے ایگزام دیں گے، پڑھے اڑیں گے کچھ نہیں. کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. گئے تو اس میں نے اردو لیا، فارسی لیا اور ماڈرن ہسٹری لی. تو فارسی کے اندر خیام ایک شاعر ہے، آپ جانتے ہیں، شراب و کباب و حسن اور اس پہ زیادہ اس نے تمام پڑھا. تو ایک پروفیسر تھا جو شیعہ تھا، وہ رات میں ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ کوشچن آنے والا ہے، رات میں وہ پڑھانے کے لیے آئے. تو عمر خیام کی ایک ربائی تھی، اور اس میں خسرو کی بھی ربائیاں سب تھیں فارسی میں. تو ربائی تو مجھے یاد نہیں ہے، ایسے خیال ہے کہ رسد کچھ اس طرح کیا تھا. اس کا مطلب تھا، اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اور سوچ کی حد ہوتی ہے مبالغہ، اور مبالغے کی حد کو بھی میں کراس کر جاؤں. تو اس نے لکھا کہ اللہ کے رسول کی شان کی ادنا تعریف بھی نہیں کر سکتا میں. یعنی مبالغے کی حد کو بھی میں کراس کر جاؤں تو اللہ کے رسول کی ایک ادنا تعریف بھی نہیں کر سکتا میں. یہ اس کا عقیدہ تھا، میرا عقیدہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ صاحب اشرف صاحب، یہ ایک شعر اس کے لیے بخشش کے لیے کافی ہے. اللہ محتاج نہیں تمہاری عبادتوں کا، وہ دیکھتا ہے میرے محبوب سے عشق کتنا ہے. اور محبت آئے گی تو عمل بھی ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے عشق کرو میرے جیسا نہ رہو. جھوٹے ہو تم بھی، عاشق نہیں ہو. عاشق تو وہ ہے جیسا محبوب ویسے بن جا. میرا عاشق ہے تو سوچے کہ حضرت ٹوپی پہنو، ایسے فلاں بنو، حضرت کی نماز نہیں چھوٹتی میری بھی نہیں چھوٹے گی، حضرت روزہ نہیں چھوٹتا میرا نہیں چھوٹے گا. اب آؤ تب یہ عشق ہوا. سچے عاشق بن جاؤ، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیے صلاۃ السلام کے لیے. یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف
وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہورے گاتے تھے ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات صدقہ دو مولا علیکہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو اشرف پیا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ علیکہ وسلم الفاتحہ یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے اور حسین و حضرت زین العبا کے واسطے باقر و جعفر و قاسم و رضا کے واسطے کرخی و سقطی جنید پارسا کے واسطے بکر شبلی و تمیم ابو الفرا بوالحسن و بو سعید باصفا کے واسطے غوث اعظم شاہ دولہ اور منور کے لیے شاہ اخوند اور امیر بیریا کے واسطے سید ابو احمد علی کے صدقے کریم بخش دے جرم و خطا اپنی عطا کے واسطے مصطفیٰ اشرف کو تو نے بخش دی خلد نعیم حامد اشرف کو بخش دے نور مصطفیٰ کے واسطے ہم سب کو بخش دے حامد باصفا کے واسطے ہم سب کو بخش دے حامد و مجتبیٰ کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوما اے جہانگیر پیر مخدوم نارود ازدارت کسے محروم بہر اولاد خیش اشرف حاکم وقت را بکن محکوم لی خمسۃ تفی بها حر اللبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ پروردگار عالم اپنے حبیب سرور کائنات فقر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم تمام حاضرین کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے پروردگار عالم ہمارے تمام دکھ درد کو دور فرما دے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اے مالک مولا ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما رزق حلال عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما دین دنیا کی لا زوال دولتوں سے مالا مال فرما بہتر دنیا و بہتر آخرت عطا فرما سکون و چین کی زندگی عطا فرما عزت آبرو بچائے رکھ ہر آفت بلائیات سے محفوظ فرما پروردگار عالم جو یہ خانقاہ شروع کی گئی ہے مولا اسے دین کا کام ہوتا رہے پروردگار عالم رحم فرما کرم فرما ہم سب پہ رحم فرما اس بزم میں جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا ہے مولا اسے قبول فرما لے اور اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دے پروردگار عالم ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما ہمیں نمازی پرہیزگار بنا دے ہمیں نمازی پرہیزگار بنا دے پروردگار عالم سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما جو ہمیں بیمار انہیں شفا عطا فرما جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے اے مالک و مولا جو بچے بچیاں جوان ہو گئی انہیں اچھا رشتہ عطا فرما جو بچے تعلیم حاصل کر رہے انہیں علم نافع عطا فرما انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما رحم فرما کرم فرما یہاں کے رہنے والوں پر رحم فرما کرم فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم